بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا اسٹیٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اسلامیات ایم سی کیوز کے سلسلے میں آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پارٹ 70 اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج ٹاپک شروع کرتے ہیں غزوات کے بارے میں، غزوہ بدر سے غزوہ دوم جندل تک۔ یہ ٹوٹل ایم سی کیوز 6500 ہوں گے، تقریباً 2000 ہم کور کر چکے ہیں، اور یہ لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سی ایس ایس، پی ایم ایس تمام طلبہ کے لیے یہ اقسام مفید ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، اور جتنے پارٹس ہو چکے ہیں، جتنے ٹاپکس کور ہو چکے ہیں، ان تمام کے پی ڈی ایف فائل میرے واٹس ایپ گروپ میں ہے۔ میرا واٹس ایپ گروپ جن دوستوں نے جوائن نہیں کیا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہے، اس کو جوائن کر لیں۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ دوستو یہ دیکھیں، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ دوم جندل تک۔ غزوہ بدر کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، لیکن یہ غزوہ دوم جندل کے بارے میں بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں پہلے اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ ہمارا ٹاپک کلیئر ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک کور کرنا ہے۔ دوستو یہ غزوہ دوم جندل جو ہے نا دوستو، یہ ربیع الاول کے مہینے میں 5 ہجری کی بات ہے۔ یہ اس وقت پیش آیا تھا، اور اصل میں یہ دوم جندل جو ہے دوستو، یہ حکومتی روم کے حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو پتہ ہے دوستوں کہ مکہ اور مدینہ کے اکثر تجارتی قافلے ملک شام کو جاتے تھے۔ تو یہ دوم جندل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے جو تھے نا دوستوں، وہاں پر ڈاکو اور لٹوروں کا مرکز تھا۔ وہ علاقے ڈاکو اور لٹوروں کے مرکز بنے ہوئے تھے، جو ان علاقوں میں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ کسی کو ان کی سرگوبی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، چونکہ دوم جندل ایک تجارتی مرکز گاہ بھی تھا، اور ڈاکو نے مسلمانوں کے قافلوں کو روکنا اور بولنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان قافلے بھی وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو بھی ان ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فوری طور پر ان کی سرگوبی کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 5 ہجری کو 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دوم جندل کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب ان لوگوں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی دوستو، تو یہ لوگ بھاگ گئے، اور جب مجاہدین وہاں پہنچے تو سارا علاقہ خالی پڑا تھا۔ صرف ان کے جانور چل رہے تھے، باقی انسان کا کوئی نام و نمود نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ مجاہدین نے ان جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے قارب و جوار میں بھی اپنے دستے روانہ کیے ادھر ادھر، لیکن وہاں بھی کوئی آدمی نہ ملا۔ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر چند روز قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوہ میں جانوروں کی بڑی تعداد بطور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی، جسے مسلمانوں نے برابر تقسیم کر دیا، اور یہ علاقہ جو ہے، یہ لشکر جو مدینہ روانہ ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے میں، تو 20 ربیع الثانی 5 ہجری کو واپس مدینہ آیا تھا۔ تو اسی لیے ہمارا ٹاپک اب ہوگا غزوہ بدر سے 5 ہجری تک، یعنی 1 ہجری سے 5 ہجری میں جہاں جتنے غزوات ہوئے ہیں ان کے بارے۔ اس کے بعد نیو ٹاپک آئیں گے، اس میں مزید غزوات کور کریں گے۔ تو آج کا پہلا کویسچن ہمارے پاس دیکھتے ہیں دوستو۔ کویسچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے، وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا ہوگا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ٹوٹل 27 غزوات میں حصہ لیا ہے۔ اب سریہ کی تعداد جو ہے نا یہ معلوم نہیں ہے دوستو، یہ کیونکہ سریہ تو بہت زیادہ لڑی گئی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو مختلف تعداد ملے گی، کسی نے کتنے بیان کیے ہیں، کسی دوسرے، تو اس لیے سرے کے بارے میں تعداد کا اکثر اندازہ نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں کویسچن نمبر 2۔ کویسچن نمبر 2 کو دیکھیں دوستوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ ذرا اس بارے آپ کو بتاتا چلو. یہ پہلا غزوہ وداع یا ابوا کہلاتا ہے. پہلا غزوہ جو ہے دوستوں وہ ودان یا ابوا کہلاتا ہے. اس غزوہ کو ودان یا ابوا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے اور یہ سب سے پہلا غزوہ تھا، یعنی پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے ارادہ سے ماہ سفر کا مہینہ تھا 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے تھے. یا کم ہجری میں سریے ہوئے تھے اور 2 ہجری میں نکلے. تو 60 مہاجرین یاد رکھیں، 60 مہاجرین. اور مقام ابوا کون سا مقام ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے دوستوں کو؟ ابوا وہ مقام ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ دفن ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 60 مہاجرین لے کر مدینہ سے باہر نکلی اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ ہجرت کے تقریباً 12 مہینے، یکم ہجری یا 2 ہجری 12 مہینے یا کچھ آگے پیچھے، تو کبھی اس کو یکم ہجری میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کبھی 2 ہجری میں، لیکن یکم ہجری میں کاؤنٹ کرو تو بہتر ہوگا. یہ کیونکہ یہ ہجرت کے 12ویں مہینے میں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 60 مہاجرین کا دستہ لے کر مدینہ سے نکلے اور لشکر کا سفید جھنڈا جو تھا نا دوستوں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلتے ہوئے سعد بن عبادہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا تشریف لے گئے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر بھی ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودان تشریف لے گئے اور ان دونوں جگہوں کی ودان اور ابوا کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے دوستوں. تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 میں ہمارے کیا ہے کہ پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ وداع یا ابوا. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اس طرح کویسچن نمبر 3 کو دیکھیں. کویسچن نمبر 3 کہتے ہیں کہ غزوہ وداع کب لڑی گئی؟ تو غزوہ وداع میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے ہجری کے 12واں مہینہ تو یکم ہجری بنتا ہے، تو اس کو آپ یکم ہجری کاؤنٹ کر سکتے ہیں. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کویسچن نمبر 4 کو دیکھیں. کویسچن نمبر 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں حصہ لیا تھا؟ یہ آپشن سی 27 غزوات. بعض روایت میں 29 بھی ملتے ہیں، 28 بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر 27 کا ذکر ہے. اور اس طرح کویسچن نمبر 5 کو دیکھیں. بدر کیا ہے؟ جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا دوستوں. تو ایکچولی بدر تو ایک وادی یا ایک گاؤں کا نام ہے اور ایک بدر کا میدان بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور عربی میں بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. طلع البدر علینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے بچوں نے یہ گیت گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. تو اس کو آپ گاؤں بھی تصور کر سکتے ہیں، میدان بھی کہہ سکتے ہیں، وادی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ مدینہ سے 30 کلومیٹر 81 یا 80 میل کے فاصلے پر 30 کلومیٹر فاصلے پر ہے. کویسچن نمبر 6 دیکھیں. کویسچن نمبر 6 مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے؟ یہ 80 میل یا 130 کلومیٹر، 128 یا 30 راؤنڈ فگر 130 کلومیٹر بنتا ہے. اور کویسچن نمبر 7 دیکھیں. کویسچن نمبر 7 جنگ بدر کس تاریخ کو لڑی گئی تھی؟ یہ رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان 2 ہجری. جنگ بدر چونکہ ایک اہم واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کی زندگی میں، تو اس بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے. آگے چلتے ہیں. کویسچن نمبر 8 کو ذرا دیکھیں دوستوں. کویسچن نمبر 8 جنگ بدر کس ہجری میں لڑی گئی؟ تو یہ تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ ایزی کویسچن ہے. 2 ہجری میں جنگ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی تھی. اور کویسچن نمبر 9 کو ذرا دیکھیں دوستوں. کویسچن نمبر 9 کہتے ہیں کہ سریہ عبداللہ بن جہش میں کس مشرک کافر کا قتل بدر کی لڑائی کا اہم سبب بنا تھا؟
یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن جہش جو سریہ تھا یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2 رجب کے مہینے میں ہوا تھا دوستوں. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ مہینے 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت کے ہیں. حرمت کے یعنی جس میں جنگ اور لڑائی وہ حرام قرار دی گئی تھی. تو رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. رجب 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش کی قیادت میں، اور اسی کو سریہ عبداللہ بن جہش بھی کہتے ہیں، ان کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے. لیکن مختصر ہے کہ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی. اور چونکہ رجب کا مہینہ تھا جس میں قریش مکہ کے ایک شخص جس کا نام تھا عمرو بن الحضرمی وہ قتل ہوا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے. جب عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور یہ واقعے کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جنگی قیدی رہا کر دیا اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا. اس واقعے کی اسے سرحدی جڑپ سے زیادہ نہیں تھی، چونکہ یہ جڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا. تو قریشی مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. عمروں کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملے کرنے کے لیے اکسایا. تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس کون سا بنتا ہے؟ کریکٹ آپشن اے ہے دوستوں. کریکٹ آپشن از آپشن اے. بدر کی یہ نہیں 9 نمبر کوشچن ہے. کوشچن نمبر 9 عمرو بن الحضرمی آپشن اے کریکٹ ہے. اب کوشچن نمبر 10 کو دیکھیں، بدر کے کیا معنی ہے؟ پھر وہی بات آ گئی کہ بدر کے کیا معنی ہے. وادی ہے، دیواریں، قید ہے، میدان ہے. لیکن بدر کے معنی قید بھی کسی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں دوستوں، اور بدر کا وہاں ایک کنواں بھی ہے، بدر کا کنواں اس کو کہتے ہیں. لہٰذا اس کوشچن کو آپ خود کنفرم کر، لیکن اس طرح کوشچن کبھی آیا نہیں ہے پیپرز میں دوستوں. تو آئی تھنک دوستوں ویڈیو لمبی رہی ہوئی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. جن دوستوں کو ویڈیو پسند ہے، سمجھ گئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. تھینک یو فار واچنگ.